نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایصال ثواب کی محفل میں دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے ہو، ثواب کے نیت سے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جتنا آقا مدنی سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت ہے، بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک مرتبہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے حضرات پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم کن بر ماہ ماہ، یا الہی رحم کن بر ماہ ماہ، عفو کن جملہ گناہ ماہ ماہ۔ یا الہی رحم کن بر ماہ ماہ، عفو کن جملہ گناہ ماہ ماہ۔ ای چنی پیغمبر و سردار ماہ، ربنا سلم وسلم دائما۔ ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل و سب تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، آج کی یہ محفل، یہ مجلس، مانکوٹ کا یہ علاقہ، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ دنیا کا تم و لالچ کوئی نہیں، مقصد کوئی نہیں، نیت کر لیں جو بھی آپ نیت لے کے آئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، دعائے مغفرت کے لیے آئے ہو، دعائے بخشش کے لیے آئے ہو، ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ کے نیک بندے کی ہمدردی کے لیے آئے ہو، تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے تشریف لائے ہو۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حاجی محمد اسماعیل صاحب مرحوم و مغفور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابتداً دعا فرمائیں، اللہ پاک حاجی صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، الہی ان کی خطاؤں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ آمدن کیے ساون کیے، رب کریم تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، تمام کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کے قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے اکابر علماء، اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد
اللہ والے متقی پرہیزگار ہم میں سے جن جن کے ماں باپ رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک سب کی نجات فرما، سب کی مغفرت فرما، ورثاء کو اللہ پاک صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما، اللہ پاک ہم سب کو بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ کے علاقے کے ماشاءاللہ عالم دین حاجی محمد اللہ دیتا صاحب، انہوں نے فرما دیا، اصرار فرمایا، بھائی محمد محسن صاحب ان کے اصرار پہ تھوڑے سے وقت کے لیے حاضر ہوا، مصروفیت کی بنا پہ، بہرحال انہوں نے اصرار فرمایا، تھوڑے سے وقت کے لیے حاضر ہوا، اللہ پاک کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، موت پہ یقین کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ضرور ہے۔ تھوڑا یقین ہے کہ نہیں؟ یقین کرو یا نہ کرو، موت نے ضرور آنا ہے۔ حاجی صاحب جی دیکھو نا، اچانک موت آئی، موت آئی لیکن ایمان والی موت آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، موت آئی۔ انہوں نے بڑے جانی میں نے دسیا ماشاءاللہ بزرگ میرے کو تشریف فرما سن، انہیں کہا جی میرے ماما جی اس دنیا سے بے شک اچانک موت آئی لیکن کلمہ پڑھ دے ہوئے اس دنیا تو رخصت ہوئے۔ ایک گل میں اس واسطے عرض کی تھی، دعا کرو اللہ پاک اپنا سارے انو ایمان والی موت عطا فرما دے۔ مسلمانوں، اے ساری دنیا بے وفا، کل من علیہا فان، زمین بے وفا، مربع بے وفا، باغ و بہار بے وفا، بینک بیلنس بے وفا، گاڑیاں بے وفا، عہدے بے وفا، حکومت بے وفا، سارے یار دوست بے وفا، اولاد بے وفا، مال بے وفا، یہاں تک کہ ساڑھے کپڑے بھی بے وفا۔ ادھر موت آن دیئے، ابا جی نے بڑے سونے کپڑے بنائے، پتر آکھ دے کہ ابا جی دے کپڑے لا لینا، ابا جی نے کوٹھی بنائیے، پتر آکھ دے آج ابا جی نو موت آئیے تے ایک دیہاڑے بھی ابا جی نو میرے روم اچ کمرے چ رہن دی اجازت کوئی نہیں۔ سونی بیگم نو موت آئی، اما جی نو موت آئی، سونے جوان بیٹے نو موت آئی، آواز آن دیئے جلدی کرو اے دے کپڑے بھی لا لو، سونی بیگم دے کپڑے بھی لا لو، اے دا زیور بھی لے لا، اے دا موبائل بھی چھین لو۔ کیوں؟ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے، ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دو۔ معلوم کیا ہوا؟ قبر میں ایمان کام آئے گا، قبر میں نماز کام آئے گی، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، قبر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کام آئے گی، قبر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کام آئے گا، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کام آئے گا، سبحان اللہ کام آئے گا، الحمدللہ کام آئے گا، اللہ اکبر کام آئے گا، سبحان ربی العظیم کام آئے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کام آئے گا۔ مسلمانوں، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ موت کا علاج کوئی نہیں، کسی ڈاکٹر کو، حکیم کو، پرائیویٹ اسپتال میں، سرکاری اسپتال میں ساری دنیا جمع ہو کے زبردستی اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے ایک سانس نہیں خرید سکتی۔ اس لیے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو چیلنج فرما دیا، فرمایا میرے بندو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری خام خیالی ہے، آج لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، موت پہ یقین کوئی نہیں، کہتے ہیں یار کوئی نہ کوئی موت سے ضرور بچائے گا، برادری کام آ جائے گی، مال کام آ جائے گا، بینک بیلنس کام آ جائے گا، یار دوست کام آ جائیں گے، جوانی کام آ جائے گی۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا کہ ساری دنیا کی حکومت جمع ہو جائے، ساری دنیا کے بادشاہ جمع ہو جائیں، صدر آ جائیں، وزیر آ جائیں، امیر آ جائیں، کبیر آ جائیں، جاگیردار آ جائیں، ایم این ایم پی صاحب آ جائیں، ڈاکٹر آ جائیں، سائنسدان آ جائیں، پروفیسر آ جائیں، ساری دنیا کا ریال جمع کر لو، ڈالر جمع کرو، درہم دنانیر جمع کر لو، پیسہ جمع کرو، آج ابا جی کو
کو موت آ رہی ہے، اماں جی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، آج دنیا کا صدر جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، پیر جا رہا ہے، مولوی جا رہا ہے، سب کے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں زبردستی کسی کے لیے ایک سانس تو خرید کے دکھاؤ۔ ایویں ہو سکتا ہے؟ ساڈے پاس رواج ہوندا میاں صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، ہن اللہ دی مرضی۔ اللہ پاک فرماندے نے تو سمجھیا نہیں، پہلے بھی میری مرضی چلدی ہے، تیری نہیں چلدی ہے۔ ہن اللہ دی مرضی نہیں، پہلے بھی میری مرضی چلدی ہے، او تہاڈی مرضی نہیں چلدی، تسی سمجھے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میرے بندو میں نے تمہیں کس لیے بنایا، کس چیز سے بنایا؟ اور کبھی خیال تو کرو میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا فرمایا؟ فرمایا کہ من ماء مہین، اور گندے پانی سے رب العالمین نے اپنے سونے سونے بندوں کو پیدا فرما دیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور دنیا میں آ کے شہرت پانے والے، نام پانے والے، جوان بننے والے، عہدہ پانے والے، کرسی کا مالک بننے والے، زمین جائیداد کا مالک بننے والے، وہ وقت تو یاد کر جب تجھے جانتا کوئی نہیں، اماں نہیں جانتی، ابا نہیں جانتا، خالو نہیں جانتا، علاقے کے لوگ نہیں جانتے، محلے کے لوگ نہیں جانتے، برادری کے لوگ نہیں جانتے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، دنیا میں تیرا ذکر کوئی نہیں، نام و نشان کوئی نہیں، تیرا تعارف کوئی نہیں۔ من ماء مہین، میں پروردگار عالم نے گندے پانی سے اپنا سونا سونا بندہ پیدا فرما دیا۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء۔ اور مجمع میں کتنے لوگ موجود ہو، آنکھوں کے ڈیزائن الگ ہے، ہونٹوں کے ڈیزائن الگ ہے، رخساروں کے ڈیزائن الگ ہے، پیشانی کے ڈیزائن الگ ہے، اور قد الگ ہے، قد و قامت الگ ہے، انگلیاں الگ ہیں، ناخون الگ ہے، بال الگ ہے۔ کون ہے اتنی ساری صورتیں بنانے والا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرمایا کبھی خیال تو کرو، اتنی سونی سونی آنکھیں کس نے بنائی، لب کس نے بنائے، رخسار کس نے بنائے، آنکھیں کس نے بنائی، تیرے بال کس نے بنائے، تیری زبان کس نے بنائی؟ اور اماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے موجود ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ ماشاءاللہ ایڈی سبحان اللہ تے بیان نہیں سننا، زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ، قربان جاواں تہاڈی سبحان اللہ تے رب دے قرآن تے قربان جائیے۔ اللہ پاک اپنے بندے نو یاد دلاندے نے، او میرے بندے، دنیا چاہ کے بندہ بھول جاندا ہے نا جی، تے اج مرن ویلے ایمان نصیب کیوں نہیں ہوندا؟ اپا ملک پاکستان وچ رہندے ہیں، کتے کوئی گل ملدی ہے، بڑے عرصے بعد حاجی صاحب دی شہادت ملی ہے کہ کلمہ پڑھ دے اور رخصت ہوئے، تے بقایا نصر ہسپتال ویکھو، تسی وکٹوریا ہسپتال ویکھو، ہیں جی بڑے بڑے ہسپتالاں تو اپا ہیں تے سارے مسلمان، لیکن بغیر ایمان دے رخصت لوگ کیوں ہوندے ہیں؟ اپا اپنی زندگی وچ کلمہ ویچ کے مردے ہیں۔ جڑی گاہ نہ وکے، مجھ نہ وکے، ڈیری نہ وکیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دکاندار بھی جھوٹا کلمہ پڑھ دیتا ہے، مارکیٹ سے ڈیلر حضرات سارے ماشاءاللہ اپا سارے مسلمان ہیں، ایمان دا سودا کر کے مر ویندے، پھر مرن ویلے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تے دعا کرو اللہ کرے دنیا دی دولتاں لٹ جان لیکن ایمان دی دولت نہ لٹے۔ مسلمانوں قبر وچ کسی نے کم نہیں آنا، اور قبر وچ کسی نے کم نہیں آنا۔ اچھے آپ بڑے راضی ہیں نا کہ برا دا حق کھا لیا، بہن دا حق کھا لیا، بیٹی دا حق نہیں دیتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے ایحسب الانسان، او بندو آؤ میں پروردگار عالم تمہارا احتساب کروں گا، دنیا سے حساب نہیں کر کے آئے ہو، میں اللہ توڑا حساب کراں گا۔ اپا بڑے راضی ہیں نا جی، فلاں دا چھوڑا پھیرا ہے، فلاں دا حق کھادا ہے، فلاں نو ایویں کیتا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگیا
میرے برا نہیں بولیا، میری برادری نہیں بولی، او فلاں نال میں ظلم کیتا، فلاں نال زیادتی کیتی، ویکھیا نا ساڈے چھرا پھیرن دا پتہ نہیں لگیا۔ اللہ پاک فرماندے نے اونوں پتہ نہیں لگیا، میں اللہ نوں تے پتہ چل گیا ہے۔ تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ظالم نو مظلوم نو دونوں نو بلان گے۔ اللہ پاک فرماندے میں اپنا حق معاف کر دوں گا، میں اپنا حق معاف کر دے سا، لیکن حقوق العباد اپنے بندے دا حق معاف نہ کر سا۔ میرا بندہ معاف کرے تاں ہے نا، اللہ دی بارگاہ ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین ظالم کو بھی بلائیں گے، مظلوم کو بھی بلائیں گے، دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مظلوم سے پوچھیں گے بتلا تیرا مطالبہ کیا ہے؟ مظلوم عرض کرے گا رب کریم انصاف کیا جائے، میرے ساتھ دنیا میں بڑا ظلم ہوا۔ کس نے ظلم کیا؟ فلاں نے ظلم کیا۔ رب العالمین اسے بلائیں گے کہ اللہ دے دربار آ کے وہ کوڑ مرے سی، آگ سی اللہ میں کیتا کوئی نہیں۔ قرآن سورہ یاسین ترجمہ جا کے دیکھ لینا۔ اللہ پاک فرماندے ہیں کوڑ مارن جی عادت جو بن گئی نا، ہر ویلے کوڑ، ہیرا پھیری، مکر، فریب، ظلم، زیادتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا اعضاء بولے گا۔ جب بولنے لگے گا کہے گا تمہارا ستیہ ناس ہو، اپنے خلاف تم نے خود گواہی دے دی۔ ہن تے کیمرے والے موبائل موجود، ساری ساری چیزاں دنیا ریکارڈ کر لیندی ہے، تے اللہ دا ریکارڈ ساڈے تو نعوذ باللہ کوئی کم تر ہے؟ اللہ طاقتور ہے، اللہ قوت والا ہے، اللہ پاک کے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ہمیں سب کچھ دکھا دیں گے، پڑھ دنیا میں کیا کر کے آیا، دیکھ یہ تیرے نام اعمال موجود ہے۔ اقرا کتابک، دیکھ اپنی کتاب کو، اپنے نام اعمال کو دیکھ، دنیا میں کیا کر کے آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقروض آئے گا، قرض دار آئے گا، اللہ انہیں میرے تے ظلم کیتا ہے، میری زمین ماری، میرے پیسے مارے، اللہ انہیں میرے نال چوری کیتی، ٹھگی کیتی، فریب کیتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا حق واپس کرو، اس کے پیسے واپس کرو، اس کا سونا واپس کرو، اس کی چاندی واپس کرو، اس کے کھیت واپس کرو، اس کی زمین جائیداد واپس کرو۔ عرض کرے گا میرے اللہ میرے پلے کچھ نہیں، مال نہیں، آج زمین نہیں، جائیداد نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے دنیا میں چند نیکیاں کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، حج کیا تھا، دنیا میں بڑا حجی صاحب بن گیا تھا، آج اس کا حج لے جاؤ، آج اس کی نمازیں لے جاؤ، آج اس کے قرآن کی تلاوت لے جاؤ، آج اس کے روزے لے جاؤ، آج اس کی زکوٰۃ لے جاؤ، لیکن قرض خواہ مظلوم لوگ پھر بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے چلو یہاں سے چلے جاؤ، لیکن مقروض لوگ عرض کریں گے جن کا قرضہ واپس کرنا ہوگا، اللہ ابھی تو ہمارا قرضہ واپس باقی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے دے پلے ہے ہی کچھ نہیں، ہن اپنے گناہ اے دے اتے پاندے چلے جاؤ۔ کیڑا فائدہ ہویا ظلم کرنے کا؟ بڑے خوش کھلوتے ہیں نا، بڑے لوکاں دے مال کھا کے اللہ اکبر نمازہ پڑھتے ہیں۔ سورہ ماعون ہے، ترجمہ جا کے دیکھ لینا، فرمایا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ کیڑے نمازی ایتے نماز پڑھ دے کھلوتے ہیں، اور رب العالمین وضو کر کے آئیں، مسجد تے آئے کھلوتے ہیں، صفحے آئے کھلوتے ہیں، نماز پڑھ دے کھلوتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے فویل للمصلین، وہ نمازی نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن پیٹ میں کھانا حرام کا ہے، نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن جسم پہ کپڑا حرام کا ہے، نماز تو پڑھ رہی ہیں کپڑے حرام کے پہن کے آیا، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کھانا حرام کا کھا کے آیا، نماز تو پڑھ رہا ہے ظالم بن کے آیا، جابر بن کے آیا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ
नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल जन्नत के फूल हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। हर में बैतुल्लाह में तशरीफ फरमाए, एक बंदा आ गया, हजरत जी मेरे पास औलाद कोई नहीं, फरमाया कि जाओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इस्तगफार करो। एक और बंदा आ गया, हजरत जी माल कोई नहीं, फरमाया कि जाओ तौबा करो। एक और बंदा आ गया, हजरत जी बड़े बाग लगाए हैं, फल कोई नहीं। एक बंदा वहां बैठा था, कहने लगा हजरत जी सबको एक ही इलाज दे रहे हो, फरमाया कि मैं कुरान का कारी, मेरा भाई हुसैन कुरान का कारी, मेरी अम्मा खातून जन्नत कुरान की कारिया, मेरा अब्बा अली शेर खुदा कुरान का कारी, सहाबा कुरान के कारी, सहाबियात कुरान की कारिया, और मेरे नाना पे अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ओ बंदो तौबा करो, इस्तगफार करो, जिसकी वजह से बारिशें आएंगी, जब बारिशें आएंगी रिज़्क आएगा, जमीन भी तुम्हारे लिए रिज़्क उगाएगी, और जब रिज़्क उगेगा परवरदिगार आलम तुम्हारे घरों में औलाद पैदा फरमा देंगे। रब्बुल आलमीन ने कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने बंदों के लिए बेहतरीन पैगाम भेजे हैं। सबसे बड़ा अमल तौबा करना है, इस्तगफार करना है। आज अल्लाह की बारगाह में हम रुजू कर लें, तौबा कर लें, इस्तगफार कर लें। आज हाजी इस्माइल साहब दुनिया से रुखसत हुए, मुसलमानों कल हमने भी दुनिया से रुखसत हो जाना है। इसलिए अल्लाह वाला कहता है, बाजा जा रहा है रास पे आज अमली जिंदगी अपना ले। कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और दुनिया की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। और दुनिया के लिए बड़ी तैयारी है, बड़ी मेहनत है, बड़ी कोशिश है। मेरा बंगला अच्छा होना चाहिए, मेरा रूम अच्छा होना चाहिए, जमीन जायदाद अच्छी होनी चाहिए, मेरा कारोबार रोशन होना चाहिए। अल्लाह वाला कहता है कभी ये भी तो ख्याल किया कर, मेरी कब्र भी अच्छी होनी चाहिए। कहता है कि 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल। आज कहता है जवानी मेरी, हुसन मेरा, नाज मेरा, मैं कुव्वत वाला हूँ, मैं ताकत वाला हूँ। अल्लाह वाला कहता है तेरे जैसे बड़े बड़े दुनिया में आए, जब मौत आई किसी को पता भी ना चला। 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल के चल। इस दुनिया वाली सड़क पे बादशाह आए चले गए, सदर चले गए, वजीर चले गए, अमीर चले गए, कबीर चले गए। इसलिए इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो, कब्रों को देख के तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। जब मौत याद आएगी तुम नमाज पढ़ने लगोगे, कुरान की तिलावत करने लगोगे, नेक अमाल की तरफ अल्लाह पाक तवज्जो करने की तौफीक अता फरमा देंगे। कब्रिस्तान में कितनी कब्रें ऐसी मौजूद हैं, उन्हें जवाना दी में कब्र मौजूद जेड़े आखदे हुंदे सी कल तौबा करे सो, आखे परसों तौबा करे सो, ईद तो बाद शबे बारात, शबे महराज, रमजान शरीफ आसीना दी उस वेले तौबा कर ले सो। लेकिन जिंदगी ने वफा ना की थी। अज वेखो वो अपनी कब्र च मौजूद। ख्वाजा इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बादशाह की खबर, एक जवान कब्रस्तान आया, बादशाह भी नामवर बादशाह, कब्र गिर गई, मिस्मार हो गई, बराबर हो गई, नामो निशान खत्म हो गया।
نوجوان قبرستان میں آئے کھڑا ہے، بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے تو قبرستان کا چکر لگانے والے میں تجھے دنیا کی مثال سمجھاؤں، دنیا بڑی عجیب ہے۔ دنیا کی مثال یہ ہے، آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز جنازہ، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے اور چل دیے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بڑی عارضی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں موت آنے والی ہے۔ اللہ کا قرآن دن رات اعلان کرتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ قرآن دن رات اعلان کرتا ہے اللہ کا بلاوا آنے ہی والا ہے، کوئی بھی بچ نہ سکے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ابا جی کو موت آ رہی ہے، جوان بیٹا موجود ہے، درجن بیٹے موجود ہے، برادری موجود ہے، حکومت کے لوگ موجود ہے، پولیس موجود ہے، فوج موجود ہے، قوتیں موجود ہے، طاقتیں موجود ہے، سب کے سب مل کے کسی کو نہیں بچا سکتے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ماں باپ، بیوی بچہ، اولاد، برادری، اقتدار، حکومت، کوئی بھی موت کے وقت کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے کل میں اقتدار کا مالک تھا، کل میں حکومت کا مالک تھا، کل میں بادشاہ کا مالک تھا، پولیس استقبال کرتی تھی، فوج استقبال کرتی تھی، جماعت استقبال کرتی تھی، میرے اندر غرور آ گیا، میرے اندر تکبر آ گیا، میں نماز سے دور ہو گیا، میں ایمان سے دور ہو گیا، میں قرآن سے دور ہو گیا، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہو گیا، اور حال یہ بن گیا تھا کہ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ اور دیکھ لے پولیس بھول گئی، فوج بھول گئی، واہ کرنے والے چھوڑ گئے، آج دیکھ لے دنیا سے میری قبر کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ سوچو ساڈی قبراں تے کنے آنا ہے، دادا جی دی قبر اپن نوں یاد کوئی نہیں، نانی جی دی قبر یاد کوئی نہیں، اپنے بزرگاں دی قبر یاد کوئی نہیں۔ قبرستان میں جاؤ کتنی قبریں لاوارث نظر آتی ہیں، ان کا مالک کوئی نہیں۔ تو مسلمانوں ساڈا مالک کنے بننا ہے؟ خیال کرو، اللہ کی ذات باقی رہے گی، نیک اعمال باقی رہیں گے، ایمان اور ایمان والوں کا نام باقی رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی رہے گا۔ جس نے پڑھا اللہ پاک اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر کو روشن فرمائیں گے، تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع فرما دیں گے۔ ساڑی تک نہیں پہن دینا کہ کلمہ چھوٹا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ چھوٹا ہے۔ تسی فضیلت پڑھ کے دیکھو، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمین وما فیہا، جو کچھ اس میں 18,000 مخلوقات، چرند پرند درند، ندی نالے سمندر پہاڑ باغات، سب کو ایک پلے میں جمع کر دو، ایک پلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھو، اللہ پاک فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں جب بندہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا عرش ہلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا عرش ہلنا لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں ہلیا کیوں ہے؟ اللہ فلاں بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اعلان کیتا ہے، لیکن او دی بخشش دا اعلان کیوں نہیں ہویا؟ او دی مغفرت دا اعلان کیوں نہیں ہویا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ،
مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میرے بندے نے میری زمین پہ میری فرش پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے مسجد میں صدق دل سے سفر میں کاروبار میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ شیطان لائن اللہ دے سامنے آیا نا جی، شیطان تو اکھن لگا اللہ انہیں بندیاں واسطے مینوں مردود کیتا ہی، اپنے در چو کڈے ہی، من بین ایدیہم ومن خلفہم، تیرے بندیاں نو میں گمراہ نہ کیتا نا تے میں شیطان لائن نہ کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تیرا دل کردہ ہے کر، جو تیرا دل کردہ ہے کر۔ فرمایا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے بھی قسم کھا دی، اللہ پاک نے فرمایا او شیطان لعین، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں اللہ کی شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرا بندہ 100 سال گناہ کر کے آئے گا، 70 سال گناہ کر کے آئے گا، 80 سال گناہ کر کے آئے گا، ایک مرتبہ ایک دفعہ رب العالمین دے سامنے، اپنے رب دے سامنے ایک مرتبہ مچھر کے پر کے برابر آنسو بہائے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ سارے ثواب دی محفل ہے، کسے ویلے دا بندہ توبہ کرے، تنہائی وچ بہ کے کلیاں بہ کے اللہ اج میں کلیاں موجود ہاں، کل بھی قبر میں اکیلا موجود ہوں گا، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور کبھی تو موت کو یاد کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں کم از کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، حضور نے فرمایا کم از کم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو۔ صحابہ اہل بیت نے عرض کر دیا میرے آقا ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کریں گے کیا ملے گا؟ فرمایا موت یاد ہو بندہ نماز قضا نہیں کردا، موت یاد ہو بندہ ملاوٹ نہیں کردا، موت یاد ہو بندہ شراب نہیں پیندا، کوڑ نہیں ماردا، بدماشی نہیں کردا، بے حیائی نہیں کردا، بہن بھائی دا حق نہیں کھاندا۔ حضور نے فرمایا اور جب موت یاد ہوگی 20 مرتبہ روزانہ موت کا بار بار ذکر کرو گے، جب موت آئے گی اللہ پاک اس موت کا شمار شہداء والی موت میں فرما دے گا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد نبی ہیں، داماد علی ہیں، مراد نبی داماد علی، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا اکھن لگا عمر ایویں لوکاں دے فیصلے کریں دے راز ہیں یا کوئی موت بھی تینوں یاد ہے؟ اور لوکاں دے فیصلے دن رات کر دیں عمر اور موت بھی یاد ہے۔ ساڈا عمران خان نواز شریف یا کسی دا زمانہ ہوندا تو اگر پھڑ کے انہوں جیلے چ پاؤ جی مینوں موت یاد کرانا ہے، لیکن عمر ہے، مراد نبی ہے، داماد علی ہے۔ فرمایا کہ آجا تیرا احسان ہے، تو نے مجھے موت یاد دلائی، تیری نوکری ہے، تیری ذمہ واری ہے، روزانہ تو میرے دربار آ کے بیٹھا کر، میں تینوں تنخواہ دے سا تے تو مینوں روزانہ موت دی یاد دلوایا کر، روزانہ مینوں موت یاد دلوایا کر۔ ایک دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملازم کو چھٹی دے دی، فرمایا کہ اب تیری خدمت کی ضرورت نہیں رہی، اب تیری نوکری کی ضرورت نہیں رہی۔ حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا کہ جا اب دیکھ لے میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا جو مسلسل مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا، اب تیرے یاد دلانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ساڑی تو پوری سفید داڑھی بھی ہوندی ہے تے کدے یاد نہیں کیتا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک بندہ سامنے آ گیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، شراب پیتا ہوا آ رہا ہے، لیکن جب عمر کو دیکھا وہ عمر فاروق، حضور نے فرما دیا جس گلی سے میرا عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ انہیں ویکھیا نا عمر فاروق آ گیا ہے،
تے اللہ کو توبہ کرن لگا، اللہ اج عمر دے دریاں کو بچا دے، میں پکی سچی ٹھکی توبہ کرنا تے میں کدے شراب نہ پیساں، اللہ اج بچا دے، بس اج عمر دی مار کو بچا۔ تے انہیں اپنی بوتل نہ میں کپڑے چ بلیٹ لئی، عمر فاروق قریب آئے، پوچھا کی ہے تیرے ہاتھ چ؟ اکھنا کچھ بھی نہیں، فرمایا ہے تے صحیح کچھ، تے اندر دعا بھی کردا ہے، اللہ نال ہون انہیں لین ملائیے، میرے اللہ آج عمر کے دروں سے بچا دے، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ اس شراب کو دودھ بنا دے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ عمر نے فرمایا اچھا کھول کے دکھاتے صحیح، جب انہوں کھولیا نا تو اللہ پاک نے اس شراب نو دودھ بنا دیتا ہے۔ اکھڑ لگا دیکھے نا جی، میں آکھیا سی نا دودھ سی نا۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ جاندہ میں بھی ہاں، جاندہ تو بھی ہیں، جاندہ میں بھی ہاں، جاندہ تو بھی ہیں کہ ادھے چ دودھ نہیں سی، شراب سی، تو پکی ٹھکی سچی توبہ کی تھی۔ اللہ پاک وہ اللہ جس نے شراب کو دودھ بنا دیا، اور قسم ہے اس رب کی کبریائی کی، جب تو نے پکی سچی توبہ کی، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ مسلمانوں آج توبہ کا وقت ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں، آج توبہ کرنے والے بن جائیں، آج اللہ نے موقع عطا فرمایا، توبو الاللہ توبۃ نصوحا۔ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی، لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو، ارشاد خداوندی ہوا، محبوب علیہ السلام خود اعلان فرما دیجئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، کونے کونے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی۔ حضور کے دربار میں ابو جہل آیا کھڑا ہے، ہاتھ میں پتھر لے کے آیا، کہنے لگا محمد بن عبداللہ ظالم زد بنات محمد الرسول اللہ نہیں آکدہ سی، بلکہ آکدہ سی محمد بن عبداللہ، تو اڈا میں ختم نبوت دا امتحان لینا آیا، دسو میرے ہاتھ چکیے۔ حضور نے فرمایا ظالم اگر تو محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، آج پھر میں محمد الرسول اللہ لب کشائی نہیں کروں گا، بولوں گا نہیں، فرماؤں گا نہیں۔ او ابو جہل مزہ تو تب ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، جو شاید تیرے تو اپنے ہاتھ میں لے کے آیا، اللہ نے مجھے ذرے ذرے کا نبی بنا کے بھیجا، جو شاید تو اپنے ہاتھ میں لے کے آیا، اللہ نے مجھے اس کا بھی نبی بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، حضور اللہ کے بعد خدا کوئی نہیں، امام الانبیاء کے بعد نبی کوئی نہیں۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، کائنات برباد ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا ابو جہل مزہ تو تب ہے، تو امتحان لینے کے لیے آیا، محمد الرسول اللہ تیار ہے، میں نہیں بولوں گا، میں فرماؤں گا نہیں، میں بوجھوں گا نہیں، میں کہوں گا نہیں، جو شاید تیرے ہاتھ میں ہے یہ خود بول کے ختم نبوت کی گواہی دے گی۔ علماء نے لکھا ہے امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، او پتھرو، او کنکرو، تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کہ میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔
امام الانبیاء، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند کے نبی، سورج کے نبی. میرے آقا نے اشارہ فرما دیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. آقا مدنی مدینے والی سرکار نے ہمیں اشارہ فرمایا ہے، اشارہ فرمایا، چاند کا جگر پھٹ گیا. امام الانبیاء، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند کے نبی، سورج کے نبی، ستاروں کے نبی، شجر کے نبی، حجر کے نبی، جمادات کے نبی، پہاڑوں کے نبی، ذرے ذرے کے نبی، گائے کے نبی، اونٹ کے نبی، چڑیا کے نبی، ہرن کے نبی. ہرن شکار ہو گئی نا، تو میرے آقا سامنے کھلوتے ہیں. ہرن آکھ دیے اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، ہرن نو بولن دی طاقت عطا فرمائی. اللہ جنو چاہے بلواوے، اللہ جنو چاہے نہ بلواوے، اللہ دی مرضی. میرے آقا دے دربار چ ہرن بول دی پئی ہے، اللہ دے پیارے محبوب تسی میرے بھی نبی ہو، اس شکاری نو میری سفارش کرو، میں اپنے بچے نو دودھ پلاواں. میرے آقا نے فرمایا او شکاری محمد الرسول اللہ ایدی ضمانت دیندا ہے، ضمانت دے طور تے اتھے کھلوتا ہے، ہرن آئے گی تو تمہیں نو چھڑ دینا. اللہ نے کہا نبی کریم نبی عطا فرمایا. میرے آقا ہرن دے سفارسی بن کے کھلوتے ہیں. اور ہرن گئی تے کتھوں واپس آوے، لیکن ہرن کدو واپس آئی نا تے او شکار کرن والا یہودی سی، انہیں ویکھیا نا کہ ہرن اللہ دے نبی دے سامنے بول دیئے، آکھ دیئے تو اللہ دا سونا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، نبیان دا سردار ہے. حضور نے فرمایا دیکھ بھئی او یہودی، او غیر مسلم، دیکھ ہرن نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے، محمد الرسول اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے. اور کھڑ لگا میرے آقا وعدے نو چھڑو، میں اعلان کردہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مسلمانوں اپا بھی تو مسلمان ہیں، تے ساڈا کلمہ ہن عمر لنگ گئی ہے، ایتھوں چل کے ایتھے تک نہیں آیا. اسا گلاں کردے ہیں جنت جان دی، کیڑی جنت؟ وہ کلمہ ہی نہیں آیا جے تک، کلمہ آندا ہی کوئی نہیں، کلمہ پڑھیا ہی کوئی نہیں، سکھیا ہی کوئی نہیں، اسلام نو کدے پسند ہی نہیں کیتا. آخری گال عرض کراں، اسلام کو پسند کرو گے مسلمانوں کے ساتھ انجام ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. مائیہ ڈوڑے تسی بڑے سنے، لیکن حدیث قرآن تسی کدے سنے نہیں ہونا. من تشبہ بقوم فہو منہم. اور جب میں نیٹ تے فیس بک تے آگ جانے جی عیسائی بڑے چنگے، یہودی بڑے چنگے، اور کتھوں دے چنگے؟ مسلمانہ تو چنگا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، قرآن والے تو چنگا کوئی ہو نہیں سکتا. اپنے آپ نو مسلمان تے بڑا، اپنے آپ نو حسین دا غلام بنا، حسن دا غلام بنا، علی دا غلام بنا، صدیق دا غلام بنا، صحابہ دا غلام بنا، قرآن دا غلام بنا، تے پھر ویک تینو ویک کے غیر مسلم اسلام قبول کر سکتے. بناتے سے ہی نا اپنے آپ نو غلام. اور خبر اس کی میں جائے دا پتہ چلے کہ مسلمان گیا ہے. محسن اسلام رسالہ چھپتا ہے، کئی دینی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. عیسائیوں کے ہاں بچی فوت ہو گئی، عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، انہیں اپنی بیٹی کو دفن کر دیا. مدینہ منورہ ہے، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. مدینہ میں مسلمان دنیا سے رخصت ہو گیا. مدینہ کا قبرستان، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ مبارک بھی پاک ہے. مدینہ میں قبر کھولی گئی اس جوان کی کسی وجہ سے. مدینے کے لوگ، عرب کے لوگ حیران رہ گئے کہ بجائے مرد دے اس قبرستان قبر اس عیسائی لڑکی دی میت آئی پئی ہے. بندہ کوئی حج کرن واسطے آیا اس علاقے چوں، انہیں پہچان لیا کہ اے لڑکی تا عیسائیاں دی ہے. اتھے خبر کھولی تے ویکھیا کہ مدینے والا بندہ اتھے چلا گیا. اللہ نے دو دا انتقال منتقل کر دیتا ہے. مدینے والی بی بی تو جی بیگم تو سوال کیتا گیا کہ تیرا بندہ مسلمان مدینے دا رہن والا ہاں جی تے مسلمان بن کے دنیا سے رخصت ہویا تے اے دی لاش
یہودی عیسائیاں دے قبرستان وچ کیویں تر گئی؟ انہیں بڑا عجیب راز کھولیا ہے۔ وہ کہنے لگی میرا گھر والا مسلمان تو تھا لیکن نعوذ باللہ اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسلام مسلمان تو تھا لیکن اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اور جدوں بھی جنبی ہوندا سی نا غسل واجب ہوندا سی، وہ آکھدا سی بنگی یہودی عیسائی بڑے چنگے ہیں، انہاں دے مذہب وچ غسل نہیں کرنا پیندا۔ مسلمانوں، مسلمان ہوندے ہویا مدینے وچ رہندے ہویا جڑے بندے نے اسلام نو پسند نہ کیتا، اللہ نے اس مسلمان دا انجام اگر تو یہودیاں نو غیر مسلماں نو پسند کردا ہے، اللہ نے او دا انجام غیر مسلماں نال فرما دیتا۔ عیسائیوں کو پوچھا گیا تہاڈی بیٹی کہ مدینے کیویں پہنچ گئی؟ انہیں آکھیا ساڈی بیٹی دا ہو گیا انتقال، فوت ہو گئی، اسی انہاں نو اپنے مذہب دے مطابق دفنان دی جلان دی کوشش کیتی، اسی 3 مرتبہ کوشش کیتی تو وہ سڑی نہ، مسلمان آ گئے، وہ آکھن لگے کہ اینو ساڑو نہ، اے مسلمان بن کے دنیا تو گئی ہے، اینو جلان دی کوشش نہ کرو۔ اور ہندو غیر مسلم جڑے یہودی جو بھی سن اپنے مذہب تا آکھن لگے جی کوئی ثبوت پیش کرو، دلیل پیش کرو، حجت پیش کرو۔ مسلمان کہنے لگے کہ اپنی بیٹی کے کمرے کی تلاشی لو۔ جب کمرے کی تلاشی لی گئی، اللہ کا قرآن موجود ہے، لوٹا موجود ہے، مصلی موجود ہے۔ مسلمانوں، بچی نے چھپ کے اسلام قبول کیا، قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، وضو کو پسند کرتی رہی، غسل کو پسند کرتی رہی، اسلام کو پسند کرتی رہی۔ رب العالمین نے غیر مسلموں کی بیٹی جس نے چھپ کے اسلام قبول کیا، وہ اللہ جس کے اسلام کو پسند کیا، پروردگار عالم نے اس بیٹی کا انجام مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ فرما دیا۔ قبر میں بھی سوال کیا جائے گا، ماں دینوں کا تو اڈا دین کیے اتنا پڑھ جو نا اسا دنیا دار ایویں نہ اچھا کرو، دنیا دار اچھا کرو، مسلمان ہیں، دین دار ہیں، قرآن والے ہیں، حضور دے غلام ہیں، مسلمان ہیں، اسلام نو پسند کیتا کرو۔ جیسا جواب ہو گیا دین ہی الاسلام، رب کائنات کی قسم ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قبر دے سوال بھی یاد ہونے چاہیے، دنیا دے سارے ایم ایس سی بندہ کر لیندہ ہے، سب کچھ کر لیندہ ہے، لیکن قبر دے سوال سانو یاد کوئی نہیں، اپا یاد کرے کتے نہیں۔ اس لیے ذمہ داری سے کہتا ہوں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، صحابہ کی جماعت نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، پیروں نے، ولیوں نے، اللہ والوں نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا، شہداء کربلا موجود ہے، جمال علی اکبر شہید ہو گیا، معصوم علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، 72 تل اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ نماز کا وقت ہے، حسین نمازی، حضرت حسن نمازی، اما خاتون جنت نمازی، صحابہ نمازی، صحابیات نمازی، ازواج مطہرات نمازی، بنات رسول نمازی۔ حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں، وضو کے لیے کہاں سے آتا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہی ہیں۔ نماز کسی دی معاف ہے ہی کوئی نہیں۔ حسین نے اللہ سے مانگا رب کریم بچڑوں کی قربانی قبول فرما، موت تو ویسے بھی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، پروردگار عالم موت تو ویسے بھی آنی ہے، اللہ ایمان والی موت عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما۔ اللہ شہادت بھی چاہیے، سجدے والی موت بھی چاہیے، گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں اور تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ شہداء اسلام زندہ رہتے ہیں، جو تیرے نام پہ مر گیا، تیرے نام پہ مٹ گیا، اللہ وہ زندہ ہے، شہادت بھی چاہیے،
اور موت ایسی چاہیے سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ اسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، قیامت تو قائم ہو جائے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ اس لیے موت نے ضرور آنا ہے، موت کی تیاری نماز ہے، موت کی تیاری اللہ کا قرآن ہے، موت کی تیاری اپنا خود احتساب کرنا ہے، خود اپنا احتساب کرو۔ کسی کا قرضہ دینا ہے قرضہ واپس کرو، ورنہ قبر واپس لے لے گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کا قرضہ کھا کے ہن ساڈے دل تے گل ہوندی جی ہن چلو بندہ قرضہ لے کے آ کے مر جاوے تو پھر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، علماء نے مثال لکھی ہے 4 آنے کے بدلے 40 دن کی مقبول شدہ نمازیں چھین لی جائیں گی۔ 4 آنے کے بدلے پہلے ساڈی نمازاں دا کی حال ہے؟ اس واسطے کوشش کرو، محنت کرو، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، اپنی زندگی میں تبدیل کرو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، انقلاب لاؤ۔ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی۔